بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیاں۔ ایک زمانے میں سمرد کی پہاڑیوں اور کرسٹل صاف دریاؤں کی بادشاہی میں الارک نام کا ایک عقل مند اور مہربان بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا دائرہ دور دور تک امن اور خوشحالی کی جگہ کے طور پر جانا جاتا تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے اور زمین کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ بادشاہ الارک نہ صرف اپنی منصفانہ حکمرانی کے لیے بلکہ اس کے نرم دل اور فیاضی جذبے کے لیے بھی سب کا محبوب تھا۔ وہ ایک عقل مند آدمی تھا جو اپنی رعایا کی بھلائی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بادشاہ الارک کی 7 بیٹیاں تھیں، ہر ایک اس کی زندگی کے تاج میں ایک جواہر تھی۔ اس کی بیٹیاں اپنے فضل، ذہانت اور خوبصورتی کے لیے پورے ملک میں جانی جاتی تھیں، لیکن یہ ان کی باطنی خوبیاں تھیں جنہوں نے انہیں حقیقی معنوں میں الگ کر دیا۔ سب سے بڑی شہزادی آریہ ایک ہونہار شفا دینے والی تھی، جس کی جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کا علم کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتا تھا۔ دوسری بیٹی شہزادی الارا کی آواز فرشتہ جیسی تھی، اور وہ پربت اتنی خوبصورتی سے بجا سکتی تھی کہ اسے سننے کے لیے پرندے بھی رک جاتے تھے۔ تیسری بیٹی شہزادی ایلیانا ایک عالم تھی، جس کی حکمت سیکھنے کے لیے اس کے برابر اور کوئی نہیں تھا۔ چوتھی بیٹی شہزادی سیلین ایک ماہر تیر انداز تھی، اس کی کمان کی مہارت پورے بادشاہت میں بے مثال تھی۔ پانچویں بیٹی شہزادی تھالیا ایک باصلاحیت مصور تھی، جس کے کاموں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کی خوبصورتی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھٹی بیٹی شہزادی کریسٹیڈا ایک شاندار ریاضی دان تھی، جو انتہائی پیچیدہ مسائل کو آسانی سے حل کر سکتی تھی۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی لیرا ایک کہانی سنانے والی تھی، جس کی کہانیاں ستاروں کو رلا سکتی تھی۔ بادشاہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار تھا۔ وہ اکثر اپنے دن ان کے ساتھ گزارتا تھا، انہیں وہ اقتدار سکھاتا تھا جو اسے عزیز تھی: ہمدردی، ہمت اور حکمت۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خوبیاں کسی بھی خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، اور اس نے انہیں اپنی بیٹیوں میں ڈالا، جو بڑی ہو کر اپنے باپ کی طرح مہربان اور عقل مند بنی۔ اگرچہ بہت سے دیودار محل میں آئے تھے، شادی میں شہزادیوں کے ہاتھ کی تلاش میں، بادشاہ الارک اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ محبت کے لیے شادی کریں، سہولت کے لیے نہیں۔ تاہم ایک دن مملکت کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ ایک پڑوسی بادشاہ جو کنگ الارک کے خوشحال ملک اور محبت کرنے والے خاندان سے حسد کرتے ہوئے ایک چیلنج بھیجتا ہے۔ اس حریف بادشاہ نے، جس کا دل لالچ اور عزائم سے بھرا ہوا تھا، بادشاہ الارک سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 7 عظیم جنگجوؤں کو جنگ میں شکست دے۔ بادشاہ الارک سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 7 عظیم جنگجوؤں کو جنگ میں بھیجے اور ہمیں شکست دے، یا اپنا تخت ہمیں سونپ دے۔ چیلنج ایک ظلمانہ تھا، کیونکہ حریف بادشاہ جانتا تھا کہ بادشاہ الارک جنگجو آدمی نہیں ہے۔ اس خبر نے بادشاہ الارک کو بہت پریشان کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس طرح کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اور اسے اپنی بادشاہی کی حفاظت کا خوف تھا۔ جب بادشاہ کی بیٹیوں نے اس چیلنج کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے باپ کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ ہر ایک بیٹی بہادر اور مضبوط آگے بڑھی اور اپنے حریف بادشاہ کے جنگجوؤں میں سے ایک کا سامنا کرنے کی پیشکش کی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے منفرد مہارت خون ریزی کے بغیر مملکت کو بچا سکتی ہے۔ اگرچہ بادشاہ الارک اپنی پیاری بیٹیوں کو ایسا خطرہ مول لینے سے گریزاں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ قابل اور مضبوط ارادے کی حامل ہے۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی بیٹیوں کی طاقت اور حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اتفاق کر لیا۔ چیلنج کا دن آ پہنچا، اور سب سے پہلے ایک جنگجو کا سامنا شہزادی آریہ نے کرنا تھا۔ جنگجو ایک زبردست اور بلند پایا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں جنگ کی خواہش سے جل رہی تھیں،
لیکن آریہ اپنی پرسکون اور نرم طبیعت کے ساتھ ہتھیار لینے تک نہیں پہنچی۔ اس کی بجائے وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی لے کر جنگجو کے پاس گئی۔ یہ امن کی دوائیاں ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ یہ آپ کے غصے کو پرسکون کرے گا اور آپ کے دل کو سکون دے گا۔ جنگجو اس کی مہربانی سے حیران ہوا، ہچکچایا، لیکن پھر دوائیاں قبول کر لی۔ پیتے ہی اس کا غصہ پگھل گیا اور اس نے اپنی تلوار نیچے رکھ دی۔ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لا سکتا تھا جس نے صرف شفا کی پیشکش کی ہو۔ اگلی باری شہزادی الارا کی تھی۔ وہ میدان جنگ میں اپنے جنگجو سے ملی، لیکن اس نے ہتھیار کھینچنے کی بجائے اپنا پربت نکال لیا۔ اس کی انگلیاں تاروں پر رقص کرتی تھی اور ہوا اس قدر خوبصورت موسیقی سے بھری ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ کسی اور دنیا سے آئی ہے۔ جنگجو جو لڑائی کے لیے تیار ہو چکا تھا، اپنے آپ کو راگ کی طرف متوجہ پایا۔ موسیقی نے اسے اپنے وطن کے امن اور خوشی کی یاد دلائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسی خوبصورتی کے خلاف لڑنے کے قابل نہیں ہوں میں، اس نے کہا اور چلا گیا۔ شہزادی ایلیانا ایک اور جنگجو کا سامنا کرنے والی تیسری شہزادی تھی۔ وہ اس سے طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت سے ملی۔ اس نے جنگجو کو عقل کی جنگ کا چیلنج دیا۔ اس نے اس سے کچھ پہیلیاں پوچھی اور فلسفانہ سوالات پوچھے۔ جنگجو جس نے کبھی اس طرح کے چیلنج کا سامنا نہیں کیا تھا، خود کو اس کی عقل سے متجسس پایا۔ جب وہ دنیا کے اسرار پر گفتگو کر رہے تھے، اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں لڑائی سے زیادہ کچھ اور اہم ہے۔ اس کی حکمت سے عاجز ہو کر اس جنگجو نے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ شہزادی سیلین، ہنرمند تیر انداز، نے جنگ میں اپنے حریف کا سامنا کیا۔ جنگجو مضبوط اور تیز تھا، لیکن سیلین کا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اس کی بجائے اس نے تیر چلا کر اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا، جس نے جنگجو کو بغیر کسی چوٹ کے غیر مسلح کر دیا۔ جنگجو اس درستگی اور کنٹرول سے حیران، اس کے لیے احترام سے بھر گیا۔ اس نے اس کے سامنے سر جھکا دیا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنا اچھا تیر انداز نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے جنگجو نے خاموشی سے اپنی ہار مان لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب شہزادی تھالیا کی باری تھی اور غروب آفتاب کا وقت ہو چلا تھا۔ جنگجو میدان میں آیا۔ جنگجو جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن تھالیا کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ اس نے اپنے پینٹ اور برش نکالے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کی خوبصورتی کو اپنی گرفت میں لینے لگی۔ جنگجو جو صرف جنگ کی سختی کو جانتا تھا، اس کے فن کی پرسکونیت سے متاثر ہوا۔ جب اس نے اسے ایک شاہکار تخلیق کرتے دیکھا تو اس نے زمین اور اس کے امن کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی اور گہری سانس لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی جنگ میں ضائع کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ریاضی میں مہارت رکھنے والی شہزادی کرسٹیڈا نے اپنے جنگجو کا منطق اور استدلال سے سامنا کیا۔ اس نے اسے ایک پیچیدہ ریاضیاتی مسئلہ چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ اگر وہ یہ حل کر لے گا تو پھر میں اس سے جنگ کروں گی۔ شہزادی کرسٹیڈا کے سوالات سے بڑے بڑے ذہنوں نے مات کھائی تھی۔ جنگجو جو اس طرح کے چیلنجوں کا عادی نہیں تھا، پریشان ہو گیا۔ جنگجو نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے بہت سا وقت برباد کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے شہزادی کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کیا تو جنگجو حیران رہ گیا۔ جنگجو اس کی ذہانت سے عاجز ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی میں وحشیانہ طاقت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اور اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور پیچھے ہٹ گیا۔ آخر کار شہزادی لیرا کی باری تھی۔ وہ اپنے جنگجو سے ایک عظیم الشان حال میں ملی، جہاں ماضی کی لڑائیوں کی بازگشت فضا میں گونج رہی تھی، لیکن لیرا نے ہتھیار کھینچنے کی بجائے ایک کہانی سنانی شروع کر دی۔
اس کی آواز نرم اور سریلی تھی اور بہت ہی پرسکون۔ اس کے الفاظ جنگجو کے ذہن میں واضح تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اس نے محبت، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک ایسی کہانی سنائی کہ جنگجو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کہانی نے جنگجو کے دل کو چھو لیا۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آئی، جنگجو نے جنگ کی فضولیت اور امن کی خوبصورتی کو دیکھا۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس نے اپنی تلوار رکھ دی اور اس کی کہانی سنتا رہا۔ ایک ایک کر کے 7 جنگجو اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے گئے۔ انہیں طاقت سے نہیں بلکہ بادشاہ الارک کی بیٹیوں کی خوبیوں نے شکست دے دی۔ حریف بادشاہ نے اپنے جنگجوؤں کو بدلتے ہوئے دیکھ کر اپنے طریقوں کی حماقت کو بھانپ لیا۔ اس نے تشدد کے ذریعے ایک سلطنت کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بجائے اس نے خود کو رحمدلی، حکمت اور محبت کی طاقت سے عاجز پایا۔ اس نے بادشاہ الارک کو پیغام بھیجا، امن کی پیشکش اور ان کی سلطنتوں کے درمیان اتحاد کا وعدہ۔ بادشاہ الارک ہمیشہ امن پسند آدمی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ بادشاہ الارک کی بادشاہی ترقی کرتی رہی۔ اس کی بیٹیاں اپنے طور پر لیجنڈ بن گئیں۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی ہمت، حکمت اور مہربانی کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ ہر بیٹی نے اپنے طریقے سے مملکت کی خدمت جاری رکھی۔ انہوں نے مل کر اس بات کو یقینی بنایا کہ بادشاہی آنے والی نسلوں کے لیے امن اور خوشحالی کی جگہ بنی رہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، بادشاہ الارک اپنی بیٹیوں کو فخر اور شکر گزار نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ مملکت کا مستقبل ان کے قابل ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ محبت اور امن سے گھرے ہوئے اس نے اپنے آخری سال اطمینان سے گزارے۔ ایسی ہی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔